اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل اولی اصل اولی یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خاص ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن میں نے اس کو کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ مطلقاً مستحبات میں وسعت ہے کہ اس کے اوپر مفصل بات ہو چکی ہے. اس مبنا پر کوئی اشکال نہیں ہے، دوسری زیارتیں پڑھی جا سکتی ہیں دیگر ائمہ کے لیے بھی. کسی قبول نداشته لیکن اگر کوئی اس مبنا کا قائل نہیں ہے تو پھر جو زیارت مخصوص ہے امیر المومنین سے، وہ کہا گیا کہ امیر المومنین پڑھے، تو وہ دلیل میخواد بر تو کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پھر دلیل چاہیے وسعت کے لیے. یا امیر المومنین بھی نہیں کہہ سکتے آپ. یا امیر المؤمنین امام المؤمنین آیا ہے دوسری زیارتوں میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو زیارت لیکن معصومین امیر میں المؤمنین خاص ہے اما امیر علی ابن ابی المؤمنین طالب علیہ الصلوۃ خاص والسلام سے. علی ابن ابی طالب السلام. لہٰذا جو کلمات خاص کلمات ہیں خاصے کے کسی دلیل معصوم برای کے لیے، وہ پھر خاص دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. نه عرض کردم بله اسی طرح یا بقیت اللہ حضرت سے مخصوص. لہٰذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں امام المومنین ہے، امام اور امیر ایک ہی معنی میں، لیکن چونکہ دلیل کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین لفظ اور کلمہ خاص ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، لہٰذا دلیل روک رہی ہے دیگر ائمہ کے لیے استعمال کرنے سے. بله لہٰذا اسی طرح وہ جلدوں پر جو القرآن الکریم لکھا ہوا ہے، یہ القرآن الکریم قرآن کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس پر طہارت شرط نہیں ہے چھونے کے لیے. بله ہاں اگر لا قرآن الکریم لکھ جائے تو وہ چونکہ قرآن کی آیت ہے، لہٰذا اس پہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. صاحب عروہ نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے رضوان اللہ باب تقلید میں عروہ میں ایک مسئلے کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ شخص جو مجتہد نہیں ہے، اگر تقلید نہیں کرنا چاہتا ہے اور احتیاط کرنا چاہتا ہے تو اس چیز میں کہ احتیاط کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے میں اسے تقلید کرنا پڑے گی، در این مسئله کیونکہ تقلید بعض نے احتیاط کو جائز نہیں قرار دیا ہے. احتیاط جایز ولو نیست. غیر مشہور قول ہے، لیکن غیر ایک جماعت ہے مشهور علماء یک کی عده گفتن جو کہ یا ایک عام انسان محتاط ہو یا مجتہد ہو یا محتاط مقلد باشه، ہو، باید یا مجتهد باشه یا مقلد. لہٰذا اس مسئلے میں در این مسئله تقلید کرے گا کہ احتیاط تقلید جائز ہے. کنه که احتیاط اس جایزه. کے علاوہ موارد وقتی احتیاط کو سمجھتا ہو وہ انسان، موارد احتیاط رو بلد کیونکہ باشه، ہر جگہ آسان نہیں ہے احتیاط پہ همه عمل جا کرنا، کہیں سخت پہ نیست. تزاحم ہو جاتا ہے. گاهی اگر تضاهم تزاحم میشه، ہو جائے تو پھر جائے احتیاط نہیں رہ جاتی. جای احتیاط نداره. همین
میں نے عرض کیا تزاحم ہے، مثال کے طور پہ خنثی مشکلہ نماز ظہر کو اور عصر کو اخفات سے پڑھے، کیونکہ اگر مرد ہے تو واجب ہے اس کے اوپر، اور اگر خاتون ہے تب بھی اس کے اوپر اخفات سے پڑھنا اس کے لیے، لہٰذا اسے مواقع احتیاط معلوم ہے۔ لہٰذا دو مسئلوں میں جو انسان مجتہد نہیں ہے وہاں احتیاط نہیں کر سکتا، ایک اصل میں کہ احتیاط کر سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا جب تقلید کر لی ایک بار جیسے کہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، تو ہر مسئلے کے احتیاط اس کی کیا ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہی قریب الاجتہاد جو آپ کہہ رہے ہیں احتیاط کے لیے، محتاط کے لیے، اس کے لیے کہ یا مجتہد ہو یا مقلد ہو تب احتیاط کر پائے گا اس مسئلے میں۔ یہاں تزاحم ہے، جو سوال آپ نے کیا یہاں تزاحم کا مسئلہ ہو جائے گا، ایک کہہ رہا ہے کہ آج عید ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ کل عید ہے، ایک جگہ روزہ رکھنا واجب ہے، دوسرے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ انسان کو کہیں نہ کہیں تقلید کرنی پڑے گی، مگر یہ کہ ہاں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ سفر کرے بعد میں قضا کرے۔ اور اعلم با اون شرائط ثلاثه اعلم. لہذا دو جہت پہ سے تقلید کرنی پڑے گی، ایک تو احتیاط کے موالد میں اور دوسرے کہ خود احتیاط میں۔ ہر دوست درست ہے، ہر دوست۔ دیکھیے وہ کلمات جو قرآن جیسے انہو لا قرآن، لا قرآن اس کے اوپر ہاتھ رکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اگر قرآن پہ جو جلد پہ لکھا ہے قرآن کے القرآن الکریم، القرآن الکریم، ہمیں اگر جزو مجید اسماء حسنہ میں سے اس کو جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسماء حسنہ پہ مطلقاً جائز نہیں ہے ہاتھ لگا، حتی جزء قرآن نہ ہو تب بھی۔ حتی اگر جزء قرآن نہ باشه۔ القرآن میں کوئی اشکال نہیں ہے، بغیر وضو کے چھو سکتا ہے، لیکن مجید جو جزء قرآن جو بغیر الف لام کی، نہ کہ المجید، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ المجید قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ القرآن الکریم قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ نام ہے جو جلد کے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ لا یمسہ کی جو آیت ہے وہ قرآن کے لیے ہے، یہاں پہ کریم اللہ کے نام میں نہیں ہے۔ القرآن الکریم، ہاں اگر کہ یا کریم، اس کریم کو نہیں ہاتھ لگا سکتا چونکہ اسماء حسنہ میں سے بغیر وضو کے، جیسے جو ہے جوشر کبیر میں آئے کیونکہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اگر این باشه آره، جیسے خدا کریم ہے، خدا کریم ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا نام کریم رکھ دے، آپ اس کے قبر پر کریم لکھیں، حاج کریم مثلا، کیا آپ اس کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے، کیونکہ یہ اس پہ خدا نہیں ہے، یہ نام اس شخص کا ہے جو مر چکا ہے، اس دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا وہ نام جو مخصوص کچھ چیزیں جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، وہ قرآن خود قرآن کے حروف، الفاظ، حتیٰ رے بھی جو قرآن مثال کے طور پہ بغیر
قرآن کے قاف پہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، رے پہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور سب نے اس کو قبول کیا۔ مثال کے طور پہ قاف بہت بڑا سا ہے، کسی نے قرآن کی آیت لکھی بہت بڑی، اب اس کے اندر قاف کے بیچ میں جو گردی ہے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن خود قاف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیں لا یمسہ الا، قرآن نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یمسہ ہو کی ضمیر قرآن کے اوپر لوٹ رہی ہے، اگر وہ قرآن ہے تو اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر موضوع ختم ہو جائے، مثال کے طور پہ کاغذ پہ لکھا ہوا نام ختم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے اور اس کے اوپر اتنا خط لکھ دیا جائے کہ وہ پڑھنے لائق نہ رہ جائے تو پھر حکم بدل جاتا ہے۔ دونوں اپنے اس طرح کے مسئلے میں کہ جہاں ایک مجتہد ایک عمل کو جائز قرار دیتا ہے اور دوسرا مجتہد اور مقلد کے لیے جائز نہیں دے، وہ ہر ایک اپنے مقلد پہ عمل کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان، دو لوگ اپنے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک ڈاکٹر کہ یہ دوا کھاؤ، دوسرے کو دوسرا ڈاکٹر دوسرا دوا، ہر ایک اپنے اپنے ڈاکٹر پہ عمل کرے۔ یہ علماء موجود ہے کہ اگر میاں بیوی شادی کریں، جس نے عقد پڑھا اس نے فارسی میں عقد پڑھا، ایک مقلد ہے ان میں سے جو عقد فارسی کو باطل سمجھتا ہے، ایک کہتا ہے عقد فارسی صحیح ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے پہ عمل کرے گا۔ یہ عرف میں موجود ہے مسئلہ۔ اپنے قصد کے اوپر ہے، اگر بیوی شوہر کے ساتھ سفر پہ گئی ہے کہ وہ اور وہ 10 دن کا ارادہ نہیں رکھتی ہے، یا یہ ارادہ رکھتی ہے کہ شوہر کو 10 دن نہیں رکنے دیں گے، تو وہ اپنے ارادے پہ عمل کرے گی۔ مثلا شوہر نے 10 دن کا ارادہ کیا ہے، خاتون کا ارادہ نہیں ہے 10 دن کا، ہر ایک اپنے وظیفے پہ عمل کرے، ہر ایک اپنے قصد پہ عمل کرے۔ اگر اس خاتون کا ارادہ یہ ہے کہ وہ احرام میں رک جائے گی، اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، تو نماز اپنی پوری پڑھے گی۔ لیکن اس کا ارادہ یہ کہ نہیں تہران میں نہیں رہوں، اور یہ واپس لوٹ آئے گی اپنے وطن، تو اس کی نماز اپنے وظیفے پہ عمل کرے گی۔ لہٰذا ہر ایک اپنے وظیفے پہ عمل کرے۔ یعنی واجب تبعیت کنه اگر ضرر حرج برش نباشه برای زن۔ اب ایک خاتون طبیعت نہیں کر رہی اپنی ماں، اب شوہر کی تابعیت نہیں کر رہی ہے، تو وہ اپنے وظیفے پہ عمل کرے، چونکہ قصد سکنا یعنی رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے، لہٰذا یہ اپنے ارادے کے لحاظ سے عمل کرے گی۔ اور اگر یہ 30 دن تک اسی طرح چلتا رہا تو پھر 31ویں دن سے یہ نماز پوری پڑھے۔ نماز سے تمام میکنه۔ سلام علیکم۔
میرے ذہن میں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نماز واقف کہتے ہیں، روایت ہے کہ جو انسان سورہ حمد اور مستحب نماز میں کسی خستگی کی وجہ سے وہ انسان نماز مستحب میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، آخری آیت میں کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، ایک مرسلہ روایت ہے اس سلسلے میں کہ اس کو وہ ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کے لیے، حتی ایک آیت جو میرے ذہن میں وہ یہ کہ روایت کچھ اسی طرح سے ہے۔ چونکہ نماز مستحب میں اختیاراً بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، نماز مستحب میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ نماز کھڑے ہو کے پڑھے، کچھ نماز بیٹھ کے پڑھے، مستحب میں سب جائز ہے، مخیر ہے انسان۔ ہاں اختیاراً لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے نماز مستحب، نماز شب کو لیٹ کے پڑھ رہا، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اور اگر لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو پھر ایسے لیٹے جیسے قبر میں لٹایا جاتا، یا ایسے لیٹے جیسے محتضر کو لٹایا جاتا ہے کہ پیر اس کے قبلے کی طرف ہے۔ چونکہ روایت میں مشی کا لفظ ہے، کیونکہ روایت پہ یہ ہے مشی یعنی چلتا ہوا، تو اگر گھر میں بیٹھا ہے کمرے میں تو مشی کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر اس معنی میں انصراف ہو رہا ہو تو ہم قبول کریں، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے انصراف ہے معنی، ظاہر ہونا ضروری ہے معنی کا۔ جب روایت کہہ رہی ماشی، اپنے گھر میں چل رہا ہے مثلا، یا اپنے کمرے میں چل رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، پیر سے پیدل چل رہا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ چلتے میں نماز میں قبلہ بھی شرط نہیں ہے، اگر وہ مستحب نماز چلتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں غالباً ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ظہور ہونا ضروری ہے، یعنی واضح ہونا ضروری ہے۔ میری نظر میں یہ انصراف نہیں ہے یہاں پہ۔ وعلیکم السلام، تقبل اللہ۔ تولدك كربلاء وكنت ساكن بكربلاء، هسه همنيتك فد يوم مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان جو کربلا کا رہنے والا ہے اور اب کربلا سے کہیں باہر جا رہا ہے، تو اس کا ارادہ ہے لوٹ کر کربلا میں اپنا مسکن رکھنے کا؟ اگر ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراض نہ کرنا، یعنی اپنے وطن سے کہیں دوسری جگہ گیا ہے لیکن اس نے وطن کو چھوڑا نہیں ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ لوٹ کر اسی وطن میں رہے گا۔ محل خلافت عروام داره، اما به جماعتی گفتن منم نظرم اینه بله، حتی میتونه 3 تا 4 تا نماز با یه نماز امام جماعت بخونه، هر یه رکعت رو بعض نے کہا کہ ایک نماز کو جماعتی گفتن این در جایی میں الگ الگ نیتیں، اول نماز نیت میکنه کل نماز 4 رکعت رو با امام بخونه، بعض نے کہا کہ یہ امکان میں نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تب ہے کہ جب یعنی پہلے سے نیت کرے جماعت کی، بیچ میں جماعت کو چھوڑ دے اور فرادہ کر لے اپنی نماز کو۔ میری نظر میں مطلقاً صحیح ہے، البتہ بعض نے اعتراض کیا ہے کہ ایک انسان کچھ حصہ نماز جماعت سے پڑھے اور کچھ حصہ فرادہ پڑھ لے، نماز کی صحیح ہے۔ بله
اگر نظر کرنے کے بعد نظر کو ادا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تو معین ہے مال، مثلا معین کر دیا کہ یہ گوسفند یا اس مال کو تعین کر چکا ہے تو اصل مال سے باہر کیا جائے گا، پھر وراثت بٹے گی۔ لیکن اگر تعین نہیں کیا ہے اس نے تو پھر 1/7 سے دیا جائے گا۔ بله بله نه اما سوال ایشون ان کا سوال یہ ہے کہ اصل مال سے دیا جائے گا یا ثلث سے دیا جائے گا۔ میں نے عرض یہ کیا کہ آئیے تعین کر چکا تھا اور ابھی نکالنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو وہ تعین شدہ مال سے نکل، لیکن اگر مبلغ کو یا چیز کو تعین نہیں کیا تھا تو 1/3 کی وراثت اس میں سے دیا جائے۔ میں نے عرض کیا جیسے مصرف میں یار نہیں ہے، مصرف یہ کہ اس کا نظر کیا تھی، اصلا اس کا اگر اس میں ایک گوسفند دوں گا تو وہ ثلث سے دیا جائے گا، لیکن اس نے کہا یہ گوسفند میں دوں گا نظر میں تو پھر وہی دیا جائے گا۔ بعض ممالک میں شیخ نے فرمایا ہے کہ وجوب ظرف واجب بعد میں ہے، وجوب ابھی ہے، لیکن اگر ہم نہیں کہیں کہ وجوب ابھی ہے اور یہ شک کریں کہ ابھی وجوب ہے نہیں تو اصل یہ کہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیں اگر معین کر چکا تھا وہ کہ یہ مال میں صدقے میں دوں گا تو پھر وہی مال دیا جائے، ظاہر یہی ہے، کیونکہ ظاہر نظر یہاں پہ تعین ہے، مگر اس نے کہا میں کچھ پیسے دوں گا، اب کیا طے ہے یہ نہیں ہے تو پھر 1/3 سے دیا جائے۔ اصل بحث یہ ہے کہ تعین نظر میں معین ہے یا نہیں، اس طرح سے ذہن میں کہ منظور جس چیز کو نظر کیا وہ معین ہے کہ نہیں ہے، باقی اس کا قصد کیا ہے مطلب نہیں ہے، جو معین ہے وہ ہے موجود یا سامنے یا نہیں۔ دیکھیں ظاہر جو ہے یوفونا بالنظر وہ یہ ہے کہ جو چیز نظر کی ہے اور معین کی ہے وہ اس کو دینا پڑے۔ صاحب عروہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص جس نے سنا بھی اور پڑھا بھی اس کو 2 سجدے کرنے پڑیں گے آیت سجدہ کے سلسلے میں۔ میری نظر میں 1 سجدہ کافی ہے کیونکہ اطلاق شامل ہے میری نظر میں، اور بہت سی جماعت ہے علماء کی جس کا نظر یہ ہے کہ وہ البتہ میری نظر میں احتیاط مستحب ہے نہ کہ احتیاط واجب کہ 2 سجدے کر لیں۔ صاحب عروہ کی نظر میں واجب ہے 2 سجدے کہ اگر اس نے سنا بھی اور پڑھا بھی اسی آیت سجدہ کو۔ اگر یقینی باشه نه چون لیکن تقلید ایک راستہ ہے پہنچنے کے لیے، اگر یقین ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر تقلید کی ضرورت نہیں، حرام ہے نه یقین این حرام نیست یا یقین این مسائل اختلافی میں تقلید کرنا ضروری ہے اگر یہ انسان جو احتیاط پہ عمل کر رہا ہے۔ عروام داره غالبا هم قبول کردن عروہ میں موجود ہے کہ ایک آدمی کی تقلید
مگر یہ کہ 10 لوگوں کا نظریہ ایک ہی جیسا ہو. اما تقلید از متجزی با مسئله تقلید یہ وہاں پر ہے کہ یہ حد عالم کی بحث ہے کہ مثلا فلاں موضوع میں یہ عالم ہے، فلاں موضوع میں وہ عالم ہے، تو ایک انسان اس مسئلے میں اس کی تقلید کرے جو عالم ہے. لیکن چونکہ عالم لفظ ایسا ہے کہ عالم کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں عالم ہے، یا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک چیز میں عالم ایک میں نہیں، پھر وہ عالم لفظ صدق نہیں کرے. میں نے شرح عروہ میں ظاہراً اس کو ذکر کیا ہے جو مجھ سے چھپی ہے. یعنی کوئی شخص ہے حج کے مسائل کو مجتہد ہے، جیسے عقد میں و اجارے میں نہیں مجتہد ہے، مسائل اجاره اجتهاد اس میں تو اشکال ہی نہیں ہے. احتیاط واجب میں تو شخص کو اجازت ہے کہ وہ احتیاط پہ عمل کرے یا کسی دوسرے کے فتوے پہ عمل کرے. تجزی وہاں پر ہے کہ جہاں ایک مسئلے میں کوئی مجتہد ہے اس پر عمل کرے. اور وہاں پہ لفظ موجود ہے مجتہد معین، نہ کہ غیر معین، بس معین ہونا چاہیے کس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے. معین کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجتہد، 10 مجتہد کو آپ معین نہیں کہہ سکتے. ایک انسان جو مریض ہوتا ہے 10 ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، ایک ڈاکٹر سے علاج کرتا ہے. دیکھیے وصیت جو ہے وہ ہمیشہ ثلث میں حساب ہوتی ہے. اگر اس نے کئی وصیتیں کی ہیں اور سب ایک ثلث سے زیادہ ہو جائیں تو وصیت صرف 1/3 میں ہی نافذ ہوگی. اگر صاحب جواہر کے نظریہ قبول کر لیں جنہوں نے عالیمت کو شرط نہیں قبول کیا ہے، میں 3 شرطوں کے ساتھ میں احتیاط واجب کے بنا پر کہتا ہوں کہ عالم کی تقلید کرے. اگر علم اجمالی اس کے خلاف نہ ہو تو کیوں نہیں؟ جیسے حد ترخص میں استصحاب کرے کہ ابھی گھر ہے، مولد ہے، نماز پوری پڑھے، اور واپسی میں آ کر اسی جگہ پر نماز شکستہ پڑھے، آدھی پڑھے کہ یہ شہر سے باہر ہے، تو یہ میں سے حتماً یقیناً ایک عمل باطل ہے. لہٰذا اس طرح سے عمل کرے کہ باطل نہ ہو اس کا ایک عمل. علم اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ 2 نمازوں میں سے یا 2 عمل میں سے ایک چیز باطل ہے، یہ علم اجمالی ہے. مثلا انسان نے ظہر کی نماز حد ترخص سوچ کے کہ یہ حد ترخص ہے یا نہیں، وہاں پر نماز کو شہر سمجھ کے پوری پڑھ لے. اب 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد لوٹا، وہاں پر آدھی پڑھی، قصر پڑھی، یہ استصحاب جاری کیا کہ میں ابھی قصر میں ہوں. اب یقیناً یا اس کی ایک نماز باطل ہے کیونکہ اس نے یا ایک پوری پڑھی ایک آدھی پڑھی ہے. کیونکہ علم اجمالی ہے کہ یقیناً ایک باطل ہے. مستند فتویٰ وہاں پر ہوتا ہے علم نہ ہو. علم اجمالی تنجیز میں عین علم تفصیلی ہے. آپ نہیں کر سکتے ایسے کہ اقتدا، اگر آپ کو علم ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی نماز باطل ہے تو آپ اقتدا نہیں کر سکتے.
جس کو علم اجمالی ہے اس کے لیے جائز نہیں نہ یہ دونوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، کیونکہ علم اجمالی تجویز میں حکم تفصیلی میں ہے. حکم علم تفصیلی رو داره. وصلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. سيدنا